بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسر بخاری آج خصوصی پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا جو ہمارا خصوصی پروگرام جو ہے وہ ہمارے محبوب قائد شہید عارف حسین الحسینی کی 26ویں برسی کے موقع پر ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا پروگرام انشاءاللہ انہی کی شخصیت پہ جو ہے کیا جائے گا۔ اور میرے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا کہ وہ تشریف لائے۔ میرے ساتھ جناب حجت الاسلام والمسلمین سید فدا حسین بخاری صاحب، حجت الاسلام والمسلمین محمد اصغر یزدانی صاحب اور سید فرت عباس شاہ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں ان سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو آج کا پروگرام جو ہے ہم انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے اس کا آغاز کریں گے۔ تو میں درخواست گزار ہوں سید فرت عباس شاہ صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر دے شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، ماشاءاللہ، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کرم مانگتا ہوں،
عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا، سبحان اللہ، ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ، صلوات اللہ علی محمد۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 1988 کو ہمارے محبوب قائد کو ہم سے جدا کیا گیا۔ اسلام دشمن قوتوں نے یہ درک کیا تھا کہ اگر اس شخصیت کو زیادہ کام کرنے کا موقع دیا گیا تو یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، اسی لیے انہوں نے 1988 5 اگست 1984 میں آپ قیادت کے منصب پہ فائز ہوئے اور 4 سال آپ تحریک جعفریہ پاکستان کے قائد رہے اور 4 سال کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اب میں درخواست کرتا ہوں جناب قبلہ فدا حسین بخاری صاحب سے کہ وہ محبوب قائد کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتے ہیں، اور آج کا یہ اسپیشل پروگرام جو ہے یہ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسینی کی برسی کے موقع کی مناسبت سے پروگرام ہو رہا ہے۔ آپ کی شہادت 5 اگست 1988 کو واقع ہوئی۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی پشاور سے 200 کلومیٹر دور ایجنسی ہے، کورم ایجنسی، اس کا شہر ہے پارا چنار، اور پارا چنار سے چند کلومیٹر پر واقع ایک گاؤں ہے پیواڑ، جس میں آپ 25 نومبر 1946 کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار جناب سید فضل حسین صاحب سے حاصل کی، اور میٹرک تک وہیں مقامی پارا چنار اسکول میں آپ نے میٹرک کیا، اور اس کے بعد آپ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1967 میں نجف شرف تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے تقریباً 6 سال عرصہ وہاں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم تو آپ کی جاری و ساری تھی۔ وہاں پر آپ کے جو
اساتذہ گرامی ہیں، ان میں آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی ہیں، بہت بڑی روحانی شخصیت، وہ آپ کے استاد تھے، آپ نے علماء تک ان سے پڑھا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے اساتذہ میں امام خمینی قدس سرہ بھی وہاں پر تشریف رکھتے تھے اس وقت، ان کے دروس میں شرکت آپ کرتے رہے ہیں۔ اور آپ وہاں پر جہاں علم دین حاصل کرتے تھے وہاں پر امام خمینی کی شخصیت سے بہت متاثر تھے، اور آپ طلبگی درس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بھی وہ جو دنیا کے حالات اور واقعات ان سے بھی آپ آگاہی حاصل کرتے رہتے تھے، اور اس پر بھی اپنا رد عمل بھی ظاہر کرتے تھے۔ تو وہاں پر خود عراق میں آیت اللہ حکیم کے خلاف جب حکومت نے بات کی تو اس کے خلاف بھی آپ وہاں پر آپ نے دوسرے طالب علموں کے ساتھ وہاں پر ان کی حمایت میں جلوس نکالا، اور چونکہ صدام کی حکومت تھی تو وہ ساری انٹیلیجنس رکھتے تھے، تو وہاں پر آپ کو یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ امام خمینی کے دروس میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور خصوصاً نماز ظہرین ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور ان کا رابطہ ہے ان سے۔ تو ان کو جو ان کی فعالیت تھی اس کی بنا پر ان کو گرفتار کر لیا تھا، اور تقریباً 1 مہینہ جیل میں رہے۔ اس کے بعد صدام کی حکومت نے ان کو واپس پاکستان بھجوا دیا۔ تو آپ وہاں پر لمحہ تک تقریباً پڑھے، اور اس کے بعد پھر آپ پاکستان واپس آئے ہیں 1976 میں، وہاں آپ نے شادی کی ہے، اور پھر آپ تشریف لے گئے ہیں حوزہ علمیہ قوم میں پڑھنے کے لیے۔ حوزہ علمیہ قوم میں یہ ان کی زندگی میں یعنی بڑی بہترین یعنی ان کی زندگی کا حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے حوزہ علمیہ قوم میں جا کے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری سے فلسفہ پڑھا ہے، اور آیت اللہ مرتضیٰ سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، اور اس طرح آیت اللہ فاضل لانکرانی جو کہ بہت بڑے مجتہد تھے، جامع شرائط مجتہد گزرے ہیں، ان سے انہوں نے کفایہ پڑھی ہے، اور آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری سے فلسفہ اور آیت اللہ فاضل سے جلد پہلی پڑھی ہے کفایہ کی، اور آیت اللہ جعفر سبحانی جو آج کل مراج کرام جو بزرگ مراج کرام ان میں ہیں، ان سے جلد 2 پڑھی ہے، اور اسی طرح آیت اللہ محسن حرم پناہی سے آپ نے بہت استفادہ کیا ہے، عقائد ان سے پڑھے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی جو ابھی بڑے 4-5 مجتہدوں میں ہیں، ان میں کے درس میں شریک ہوتے رہے، خارج رسول آپ نے ان سے پڑھا ہے۔ تو ایران میں بھی آپ نے اپنی فعالیت جو ہے جہاں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، وہاں پر کیونکہ وہ زمانہ تھا کہ جب شاہ کے خلاف تحریک جاری تھی، اور امام خمینی جو تحریک کی قیادت کر رہے تھے، اگرچہ اس وقت وہ عراق میں تھے اور یہاں پر شہید مطہری اور دوسرے لوگ موجود تھے، ان سے آپ استفادہ بھی حاصل کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ پھر یہاں پر بھی آپ نے وہ جو سیاسی فعالیت حکومت کے خلاف جلسے جلوس اس میں بھی آپ شرکت کرتے رہے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے گفتگو میں مزید ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ نجف میں تعلیمی زندگی جب انہوں نے شروع کی ہے تو سیاسی جدوجہد جو ہے وہاں پہ اس میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ جی، نجف میں بھی حصہ لیتے مزاج جو ہے وہ تو اسی لیے حکومت نے ان کو وہاں پر رہنے نہیں دیا۔ تو جب گئے ہیں، اور پھر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جو ایک شخصیت ہوتی ہے نا جی، انسانوں کا دکھ درد رکھنے والی، تو جس کو کہتے ہیں نا جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کام لینا ہوتا ہے کوئی عظیم کام، تو وہ بچپنے میں ہی اس میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئندہ چل کر یہ شخصیت کیا کرے گی۔ تو لہٰذا وہ پڑھنے بھی گئے ہیں تو وہاں پر اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بھی اس فعالیت میں جو سیاسی فعالیت کہہ سکتے ہیں آپ، اس طرح سے تو نہیں، ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں جا کے تو سیاسی فعالیت اس طرح سے تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، مظلوموں کے دکھ درد میں کوئی جلوس نکلا ہے، یا کہیں پر کسی مراج کرام کے خلاف یا کسی فلسطین کا
کہ حق میں جلوس نکل رہا ہے، اس طرح کی جو ہوتے ہیں اس میں فعالیت کی جا سکتی ہے، اور وہ کرتے تھے. تو یعنی ایسی متدین دیندار اور واقعاً جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک عالم بعمل وہ شخصیت تھی، اور ان کو ہمارے جو بزرگ عالم دین تھے علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب اور اس طرح کی دوسری شخصیتیں وہ پہچان چکے تھے کہ یہ سید بزرگوار جو ہے واقعاً اپنے علم میں بھی اور اپنے کردار میں بھی اس قابل ہے کہ یہ پاکستان کی تشیع کے لیے کچھ کر سکے گا. کہ تقریباً 82 میں آپ واپس آئے ہیں قوم سے پاکستان میں، تقریباً 82 کا زمانہ تھا. جی جب وہ آئے تو تھوڑے عرصے بعد ہی ان کو قیادت دی گئی ہے، تو یہ باقی جو جزیات ہیں انشاءاللہ بعد میں طے کرتے ہیں. جی اب میں درخواست کرتا ہوں جناب قبلہ محمد اصغر یزدانی صاحب سے کہ آپ قائد شہید سید عارف حسین الحسینی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ والصلاۃ علیہ اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بڑی نوازش بخاری صاحب آپ نے آج کے اس منفرد پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع دیا. بہت بڑی شخصیت شہید علامہ عارف حسین حسینی، ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسا ایک طالب علم جو ہے زندگی کو پوری طرح سے احاطہ نہیں کر سکتا. کئی جہات ہیں گفتگو کرنے کے حوالے سے. ایک تو میں نے جو مختصر سا مطالعہ کیا اور جو جس بات کی طرف میں متوجہ ہوا، شہید کی زندگی کے مختلف جہتیں ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک تو وہ عالم دین تھے، اور عالم دین ہوتے ہوئے ان کا علم اس طرح مستحکم تھا بحیثیت طالب علم کہ ان کے استاد آیت اللہ حرم پناہی، یہ آیت اللہ محسن حرم پناہی خصوصی استاد تھے شہید کے. اور ویسے تو مراجع سارے ہی اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے طلباء کے ساتھ یقیناً پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، لیکن آیت اللہ محسن حرم پناہی جو ہیں ان کا ایک خصوصی شغف تھا، خصوصی تعلق تھا پاکستانی طلباء کے ساتھ، اور پاکستانی طلباء میں پھر شہید حسینی کے ساتھ. یہ استاد ان کے کہتے ہیں کہ جب شہید نے ارادہ بنایا پاکستان آنے کا اور آیت اللہ حرم پناہی کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا کہ میں پاکستان جانا چاہ رہا ہوں، تو آیت اللہ حرم پناہی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ کوئی مرجع موجود نہیں ہے اور میں آپ میں وہ صلاحیتیں محسوس کر رہا ہوں، پا رہا ہوں کہ یقیناً اگر آپ حوزہ میں کچھ دیر رہیں تو آپ مرجعیت کے درجے پہ فائز ہو جائیں گے، اور پھر یہ کہ آپ پاکستان جائیں گے اور پاکستانیوں کی بہتر طور پہ خدمت کر سکیں گے. اگلا جملہ بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے یہی کہ ایک استاد یہ جانتا تھا کہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے میرے شاگرد کی، کہ یہ مرجعیت کے درجے پہ فائز ہو سکتا ہے. البتہ شہید نے اپنے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چونکہ اپنی قوم کو سمجھتا ہوں اور میری قوم جو ہے وہ علمی حوالے سے اور مذہبی حوالے سے اتنی نیچے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سے میں ان کی جا کے کسی حد تک جو ہے وہ تربیت کرنا شروع کروں کہ ان کو ایک جو ہے وہ مرحلے پہ جو ہے وہ لے کے آؤں. جیسے قبلہ فرما رہے تھے کہ پھر قبلہ شہید حسینی نے اپنی فعالیت کو شروع کیا، مدارس بنائے، مساجد بنائیں، اور معارف اسلامیہ یہی جس کو اب شہید حسینی مدرسہ کہا جاتا ہے پشاور میں، اس کو بنایا. اور طلباء جو مطلب عام لوگ تو شہید کو ظاہرہ پارا چنار کہاں پاکستان کی ایک جو ہے وہ بالکل ایک سائیڈ پہ آتا ہے، تو مطلب عوام تو نہیں آگاہ تھے، لیکن علماء شہید حسینی کی عظمت سے بھی آگاہ تھے، علماء شہید کی فعالیت سے بھی آگاہ تھے، اور علماء ان کے اس مطلب حقیقی جوہر جو تھا اس سے آگاہ تھے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب علامہ مفتی جعفر حسین صاحب
क़िबला का इंतकाल हुआ जो कायद मिल्लत जाफरिया, और वाक़अन कायद मिल्लत जाफरिया जो मतलब पूरी मिल्लत इस्लामिया जो है पाकिस्तान की जो है उनको तस्लीम करती थी, और तशय्यो में एक बहुत बड़ा नाम था मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब क़िबला का। और इसमें भी जैसे क़िबला फरमा रहे थे, कोई शक नहीं है कि मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के बाद पूरी कौम जिस बंदे को कायद तकरीबन मान चुके थे, और वो नायब सदर भी थे मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब के, वो अल्लामा सफदर हुसैन नजफ़ी थे, और किसी का जहन भी नहीं था शहीद हुसैनी की तरफ। लेकिन अल्लामा सफदर हुसैन साहब क़िबला की भी ये लिल्लाहियत थी, उनके अंदर भी ये जज्बा बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी ख़ानदान, कौम, कबीला, इलाका, इन चीज़ों से मावरा थे। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ उस लिल्लाहियत की बुनियाद पे समझते थे कि एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो मतलब गैर मुतनाज़ा भी है, इल्म व फ़ज़ल भी रखती है, ज़ुहद व तक़वा भी रखती है। उन्होंने मतलब जब नाम लिया अल्लामा शहीद आरिफ हुसैन हुसैनी का उस कन्वेंशन में कि जब उनको क़यादत जो है वो सौंपी जा रही थी, तो सब जो है वो एक मरतबा इस बात पे गोया मुतमईन हो गए कि एक ऐसी शख्सियत का नाम लिया गया है कि जो वाक़ई इस बात की अहलियत रखती है। मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि शहीद की ज़िंदगी का जब मुताला किया जाए तो पता चलता है कि शहीद जहाँ एक आलिम थे, फाजिल थे, और इल्म जो है वो दकीक इल्म था। बसा औकात मतलब हम जो तालिब इल्म हैं दरसे आले मोहम्मद के, बाज़ का इल्म जो है वो एक मुरूर होता है, वाक़यात को जानते हैं, लेकिन किताबें जो हैं उनको दिक्कत से गहरी नज़र से गहराई में जाके जो समझना होता है, ये भी मतलब बाज़ तलबा में होता है, बाज़ में नहीं भी होता। लेकिन शहीद ऐसी शख्सियत थे कि जब किताबी इल्म भी उनके सामने होता था तो वाक़ई वो एक दकीक शख्सियत है जिसको उस्ताद ये कहता है कि मरजियत के दर्जे पे फाइज होने के अहल हैं। लेकिन आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत, प्यार, अक़ीदत, यहाँ तक कि मैंने देखा कि 20 मरतबा नजफ़ में रहते थे ना, तो नजफ़ से करबला का सफ़र प्यादा 20 मरतबा शहीद ने किया है उस ज़िंदगी में कि जब वो नजफ़ में पढ़ा करते थे। यानी इतना इश्क था, इतना प्यार था सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि 20 मरतबा ज़ियारत के लिए नजफ़ से गए हैं प्यादा। और मतलब लिखा है आपकी हयात में कि जब मतलब जिन्होंने आपकी सवाने उम्री जो है वो लिखी है, वो कहते हैं कि वो सफ़र करबला और नजफ़ का आम तौर पे तलबा जो है वो 3 दिन में किया करते थे। आज भी ये सिलसिला ऐसे है कि उस सफ़र पे लोग पैदल चलते हैं, रस्म है पैदल चलने की, लेकिन रास्ते में सराएं जो हैं वो बनी हुई हैं। तलबा जब जाते हैं या आम मोमिनीन भी जब जाते हैं तो एक जगह पर रुकते हैं, वहाँ पे आराम कर लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। वहाँ सराय में मतलब सहूलत रहने की भी मौजूद होती है, खाने की भी मौजूद होती है। लोग मतलब खिदमत करना ज़ायरीन की अपने लिए सवाब समझते हैं। तो इस अंदाज से लोग 3 दिन में वो सफ़र किया करते थे, लेकिन शहीद उस सफ़र को भी 1 दिन में करते थे। मुसलसल प्यादा जो है वो चला करते थे, इसलिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है उसको महफूज कर सकूं। ज़ियारत करते थे, ज़ियारत करके फिर वापस आके अपने उस इल्मी प्यास को बुझाने के लिए, मैं बजाय इसके कि रास्ते में खाने के लिए रुक जाऊं, आराम के लिए रुक जाऊं या किसी और वजह से 3 दिन ज़ाया करूं, वो 1 दिन में ही वहाँ करबला जो है वो पहुँच जाते थे। और 20 मरतबा नजफ़ से इस बड़े मुख्तसर अरसे में कि जिस अरसे में शहीद वहाँ पे रहे नजफ़ में पढ़ते हुए, वहाँ पे ये शगफ। और फिर जब वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान की जो है वो उनकी ज़िंदगी जो है वो उलमा जो उनके करीबी साथी हैं वो बयान करते हैं कि इस तरह गिरिया किया करते थे मजलिस सैयदुश्शुहदा में कि जिसकी हद नहीं है। आओ बका, न सिर्फ ये, मुझे तो जहाँ तक याद है वो इब्तदाई ज़माना था शहीद जब कायद बने। तो माज़रत आपकी माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू जारी है, लेकिन अभी हमने कुछ देर के लिए ब्रेक पे जाना है। जी ठीक, तो इंशाअल्लाह हम जल्दी ब्रेक से वापस आके इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे।